الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمتی روحی پیمبر یک نظر کن سوء ما لی خمسۃ نطفی بہا حبر القبائل حاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفی محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، دارالعلوم اہل سنت اشرف العلوم میں تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں، سردار عالم و عالمیہ، سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، کیونکہ دارالعلوم اشرف العلوم جو حافظ عبدالجلیل صاحب اشرفی زیدہ مجدہور کی قیادت میں رواں دواں ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں جو حالات پوری دنیا کے ہوئے کووڈ-19 کی وجہ سے، وہ سبھی پر روز روشن کی طرح عیاں ہے. اس کے باوجود بھی ادارے کا تعلیمی سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ
آپ نے دیکھا کہ ایک طالب علم جس نے اس ادارے میں ایسے ماحول میں بھی قرآن کو حفظ کیا اور ان کے اساتذہ مطمئن ہوئے، الحمدللہ آج ان کے سر پر دستار حفظ رکھی گئی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور تمام طلباء علوم دینیہ علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے اپنے مقاصد دینی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور مستقبل قریب میں ادارے حاضہ کو دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان تمام اراکین، معاونین، محبین، مخلصین کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے اس ادارے کی ترقی میں کوشاں رہے اور مشکل وقت میں بھی دین کے اس قلعے کو فراموش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے دارین عطا فرمائے۔ بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس میں نے جس آیت کریمہ کو ذکر عنوان کیا ہے اسی کے سہارے کچھ باتیں عرض کر کے رخصت ہو جانا ہے۔ آپ حضرات سے معلوم کرنا ہے کہ کیا آپ تمامی خواتین و حضرات سننے کے موڈ میں ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ آج اللہ کا شکر ہے کہ یوں تو جلسہ آنگن میں ہوتا تھا، صحن میں ہوتا تھا، آپ آتے تھے باہر ہی سے مدرسہ دیکھ کر چلے جاتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے رحمت کی برسات اس لیے کرا دی تاکہ آپ مدرسے کی عمارت کو اندر سے بھی دیکھ سکیں۔ الحمدللہ یہ شاندار حال جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء ملت اسلامیہ اور شورائے اسلام کے ذریعے آپ نے دعوت حق سماعت فرمائی، اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ہدایت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ازل سے لے کر ابد تک حضور کی بس ایک ہی خواہش ہے، اور وہ تمنا کیا ہے کہ اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا فرما دے۔ جب تک آپ قرب خاص میں تھے لب کشا نہ ہوئے تھے، لیکن وہ علیم و خبیر رب العالمین اپنے حبیب کی خواہشات کو جانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کی تخلیق فرمانے کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کن، کیا ارشاد فرمایا؟ کن، ہو جا، فیکون، فرمانا تھا کہ ہو جا، مخلوق تخلیق ہو گئی، اور عالم ارواح ہی میں تھے تمام مخلوقات کی روحیں جمع تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک پرشن بھی کر لیا۔ وہ پرشن کیا کیا؟ الست بربکم، اب دیکھیے وجود ہوا، علم کی ابتدا ہو گئی، جاننے
نہ جاننے کی ابتدا ہو گئی، ابھی وجود ہوا۔ رب نے کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو اب جو جاننے والا ہوگا جواب تو وہی دے گا نا، جو جاننے والا نہیں ہو تو جواب نہیں دے سکتا۔ تو وہ روحیں جو جمع ہوئی تھی وہ نہ جاننے والی تھی، لیکن انہی نہ جاننے والی روحوں میں ایک روح ایسی ہے کہ جو خدا کی خدائی سے خوب واقف ہے، اس کی کبریائی سے خوب واقف ہے۔ اور رب نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو جانتے ہو وہ کہ جو ابھی ارمان کو دلوں میں سجائے بیٹھا تھا، بول پڑی وہ ذات بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور سارے کا سارا علم اسی کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کو وہ علم نہیں عطا فرمایا جو علم جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا۔ جی بلا کہنا تھا کہ سب نے بلا کر دیا۔ ایک بات مجھے بتائیے، یہ مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، یہاں چند بچے مل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اب انہی بچوں میں سے کوئی ایک بچہ اپنے استاذ کے سوال کا جواب دے دے تو بولو اس کو فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنین و چنا دے دیا، زمین و زماں دے دیا، مکین و مکہ دے دیا، سارا جہاں دے دیا، لیکن وہ رحمت دو عالم ہے جو فرماتے ہیں لا فخر علی، لا فخر علی، یہ سب کچھ مجھے رب نے دیا ہے لیکن اس پر مجھے فخر نہیں۔ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ علم والا علم حاصل کرے اسے فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک کمپیوٹر جاننے والا اچھے سے کمپیوٹر جان لے، سافٹ ویئر بنائے تو بولو اس کو فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اللہ نے ما کانا ما یکون کا علم عطا فرمایا، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر نہیں ہے۔ مجھے فخر سمجھتے ہیں نہیں؟ گھمنڈ سمجھتے ہو؟ غرور سمجھتے ہو؟ تو دیکھو نبی کو مقام اس لیے ملا کیونکہ مصطفیٰ کو جتنے انعامات اللہ نے عطا فرمائے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا فخر علی، لا فخر علی، میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ لیکن سنو، اللہ نے ایک اور مخلوق کو علم عطا فرمایا جس کا نام عزازیل ہے۔ کیا نام ہے؟ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو عزازیل ہے جس کا نام، اس عزازیل کو علم عطا فرمایا، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ کوئی روح بھی اس جیسا علم نہیں رکھتی۔ اللہ نے اس کے علم کے ذریعے اسے آسمانوں میں بلا لیا، لیکن اس کا حال کیا ہوا کہ وہ گھمنڈ میں آ گیا، وہ گھمنڈ میں آ گیا، اور جب گھمنڈ میں آ گیا وہ غرور پیدا ہو گیا، علم کا فخر اس میں داخل ہو گیا۔ تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو توڑا کیسے؟ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے اسی مغرور عزازیل کی صحبت میں رہنے والے، تو صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے استاذ طالب علم سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو اچھوں کی صحبت میں رہنا، بروں کے ساتھ مت رہنا، ورنہ علم تمہیں
بلندیوں پہ پہنچا کر اور پھر وہاں سے جو گرائے گا تو تمہاری ہستی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزو وہ فرشتے کہ جو خطا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن جب رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمام فرشتوں نے اپنی لگائی اتجلو، اللہ تو ایسا کیوں کرے گا، فیہا من یفسد ویسفک الدماء۔ اب دیکھو فرشتوں کو بھی علم حاصل ہو گیا، فرشتوں کو علم بھی، ادھر عزازیل کو علم حاصل ہوا، اور وہ سکھا دینے کے لیے فرشتوں کے درمیان آیا کہ اگر تم نے حکم خدا کو نہیں مانا تو لعنت کا تو تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا علم پہنچانے فرشتوں کے درمیان پہنچا۔ اب وہ فرشتے انہیں بھی علم جب حاصل ہوا تو رب نے جب فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو ان فرشتوں نے اپنے علم کے اثر میں کیا کہا، اتجلو، اے اللہ تو ایسا کیوں کرے گا، فیہا من یفسد ویسفک الدماء، وہ تو آپس میں جھگڑیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ان فرشتوں کو غرور تک پہنچنے نہ دیا، کہا فرشتوں تم قدسی فرشتے ہو، غرور کی دنیا میں مت جاؤ، تکبر کی دنیا میں مت جاؤ، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں مجسمہ آدم تیار کرو۔ آگو پھر کی منزل سے آدم گزرے، مجسمہ تیار ہوا، روح ڈالی گئی، تو اوبیڈینٹ فرشتوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ بچے نے قرآن پورا حفظ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب کل قرآن میں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ انہوں نے سجدہ اس لیے کر لیا کیونکہ اللہ نے ان کے غرور کو ختم کر دیا، کہا غرور کے قریب بھی مت جانا، مغرور مت بننا، میرے حکم کے تابع رہنا۔ فرشتے تو تابع ہو گئے، بلندیاں پا گئے، لیکن انہی کا معلم ہے کہ وہ غرور کی دنیا میں آیا، اور جب وہ غرور کی دنیا میں آیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کس کا سجدہ؟ اللہ کا سجدہ یا آدم کا؟ اللہ کا سجدہ تو اس نے اتنا کیا کہ زمین کا کوئی حصہ بچا ہی نہیں، چپے چپے پہ اللہ نے سجدہ کیا۔ تو سجدہ کرنے میں اس جیسا ساجد کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے جسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اور کیا کہہ کر انکار کیا جانتے ہو آپ لوگ؟ یہ دیکھو غرور ہے، جب انسان گھمنڈ میں ہوتا ہے، انا میں ہوتا ہے تو اس کی ایگو بیدار ہو جاتی ہے، انا بیدار ہو جاتی ہے، اور جب اس کی انا بیدار ہوتی تو کیا کہتا ہے؟ میں ہوں۔ تو سنو اس عزازیل نے اللہ سے عرضی کیا لگائی کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور جس کی طرف تو مجھے جھکا رہا ہے، سجدے میں بھیج رہا ہے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ میری خاصیت بلند ہے، بلند والا جو ہو وہ پستی کی طرف کیسے جائے گا؟ میرے پیارے جانتے ہو اس کا یہ عمل اس کے لیے کیسا ہوا؟ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی جب بے عمل ہو گیا اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ میرے عزیز ان تمام
حالات سے دنیا گزر رہی تھی اور میرے مصطفیٰ تھے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں بس دل ہی دل ایک عرضی لگائے جا رہے تھے کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ تم میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دینا، میرے لیے ہبہ فرما دے۔ عزیزو، جب تک آپ عالم ازل میں تھے دل ہی دل دعا کرتے رہے، لیکن جب اس خاکدانی گیتی پہ جلوہ فکن ہوئے، بس شکل انسان، بس شکل انسان، اور انسان وہ ہوتا ہے جس کے لیے نطق لازم ہے۔ نطق جو ہے انسان کے لیے لازم ہے۔ نطق سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بولنا لازم ہے، جو دل میں ہے وہ رکھو نہیں، اظہار کرو، چھپا کے رکھنا نہیں، بولنا لازم ہے۔ کہ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سجدے میں سر دیا اور جو دل میں تھا اسے زبان پہ لائے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نہیں کی بلکہ اللہ سے عرضی لگاتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ تو جانتے ہو ادھر سے فرمان کیا آیا؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین، اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ تو فاضل بریلوی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہے گا، سلسلہ جاری رہا۔ سجدے میں یہی، کعبے میں یہی، طواف میں یہی، سعی میں یہی، عرفات میں یہی، مزدلفہ میں یہی، حتیٰ کہ آپ مکے سے مدینہ پہنچ گئے۔ اب جو مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبی تعمیر فرمائی، تو وہاں بھی بے قراری یہی تھی کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ آپ کے اندر یہ احساس انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی چیز کو ٹھان لینا، کسی چیز کو ٹھان لینا کہ اس کو میں کر کے رہوں گا، اس کو میں لے کے رہوں گا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر 55 تک یہی دعا کرتے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ لیکن جب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو لامکہ نہیں بلایا، مگر ہمارے نبی کو سفر معراج کرا دی، اس لیے تاکہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اور نبی کی مانگ ہلکی پھلکی نہیں تھی۔ اللہ کو جب چنین و چنا دے دیا، زمین و زماں دے دیا، مکین و مکہ دے دیا، سارا جہاں دے دیا، جہاں جہاں خدا کی خدائی وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی، تو جب سب کچھ عطا فرما دیا تو یہ ایک نازک سی امت کو دینے میں حرج کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی نا بھائی؟ ارے بھائی بولو، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی نا؟ نوح علیہ السلام کی، شیس علیہ السلام کی، یوشع علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، الہ آخر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی دعائیں قبول ہوئی نا؟ تو میرے نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی جن کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہے؟ وہ اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ اشارہ کر دیں تو چاند اپنے سینے کو چیر لے، اگر اشارہ کر دیں تو درخت چل کر قدموں میں آ کے سجدہ کر لے۔ میرے نبی کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہے۔ بولو، جن کے اشارے کا عالم یہ ہے تو ان کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ سب کی دعا قبول ہو رہی ہے، میرے نبی کی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ بھی بتا دوں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ہم میدان محشر ترازو قائم کریں گے عدل و انصاف کا، اس پہ اعمال تولے جائیں گے، اس پہ اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ حشر فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ حشر فرمانے والا ہے۔ اچھا حشر ہوگا کس کا؟ پیڑ کا حشر ہوگا، پہاڑ کا، پانی کا، دریا کا؟ حشر کس کا ہوگا؟ حشر صرف جن اور انس کا ہوگا۔ حشر کس کا ہوگا؟ بولو رہے یار، جن اور انس کا۔ اور سنو، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و بشر کا نبی بنا کے بھیجا، جن و بشر کا نبی بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ نبی جن کے بھی ہیں، بشر کے بھی ہیں، یہ بھی ان کی امت ہے، وہ بھی ان کی امت ہے۔ تو میدان محشر یہی تو جمع ہوں گے، اور حساب کتاب کس سے اللہ لے گا؟ سنو، ایک چیز ذہن میں آ گئی تو بتا دوں، تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو 18,000 مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی یہ تسبیح کرنے والی ہے، اور جتنی مخلوق تسبیح کرنے والی ہے اللہ ان سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ فرشتوں سے حساب کتاب نہیں، شجر سے حساب کتاب نہیں، حجر سے حساب کتاب نہیں، تسبیح کرنے والی مخلوق سے جتنی بھی ہیں جوڑتے چلے جاؤ، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، ان سے حساب نہیں لے گا، مگر حساب کس سے لے گا؟ جس کو اللہ نے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم کیا ہوگا کہ حساب اس سے لیا جائے گا جو عبادت کرنے والا ہے۔ ایسے سمجھ لو کہ یہ مدرسہ ہے، تو اب اس مدرسے سے کا حساب کون لے گا؟ ناظم صاحب لیں گے، سیکریٹری صاحب لیں گے نا، خزانچی صاحب سے لیں گے، گرانی صاحب سے لیں گے، کلرک سے لیں گے۔ حساب کون لے گا؟ جو ناظم صاحب ہوگے وہی تو حساب لیں گے۔ اور پھر ناظم صاحب سے اوپر اگر کوئی آ گیا صدر صاحب کو کس سے حساب لیں گے؟ پھر ناظم صاحب سے حساب لیں گے، اور صدر صاحب سے کون حساب لے گا؟ جو سرپرست صاحب ہوں گے، ہے نا بھائی؟ مدرسے کا جو سرپرست ہوگا وہ صدر سے بھی حساب لے سکتا ہے۔ حساب اسی سے لیا جائے گا جس پر ذمہ داریاں ہیں، جس پر ذمہ داری ہے حساب اسی سے لیا جائے گا۔ اب مدرسے کے مدرس سے حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ تو پڑھانے کی ذمہ داری سے اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن یہاں کی آمد و خرچ کا حساب مدرس سے نہیں لیا جائے گا۔ جس پر ذمہ داری ہوگی حساب اسی سے لیا جائے گا۔ تو بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، اللہ نے اس عالم میں دو مخلوق پر ذمہ داری عائد کی، اور یہ دو مخلوق کون ہیں؟ جن و بشر۔ انہی سے اللہ حساب لے گا، اور جس سے اللہ حساب لے گا وہی امت رسول ہے، وہی امت رسول ہیں۔ اب اگر یہ دنیا میں نبی کے لیے ہبہ کر دیے جائیں تو بولو پھر میدان محشر کس کے لیے سمجھے گا؟ میدان محشر کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ حساب کتاب جب نہیں ہو سکتا ہے تو حشر کو برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ محتاج بھی نہیں ہے کہ ہمارا تمہارا حساب وہ حشر میں ہی لے،
چاہے تو ہماری سانسوں کے ساتھ ہمارا حساب لے لے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے حشر کو قائم کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے اس نے قائم نہیں کیا ہے کہ محشر میں لوگ خدا کی خدائی دیکھیں۔ اللہ نے حشر اس لیے قائم کیا ہے تاکہ اس محشر میں مصطفیٰ کی مصطفیٰ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اشرفی دولہا۔ یہی وجہ ہے کہ مکے سے مدینے نبی چلے آئے مانگتے مانگتے کہ اللہ امت ہبا کر دے، امت ہبا کر دے، امت ہبا کر دے، مگر اللہ دے نہیں رہا، لامقام پہنچا دیا، آسمانوں کی سیر کرا دی۔ ٹھیک ہے، کعبے میں تھے، بیت المقدس دکھا دیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جسم و جسمانیات کے ساتھ امامت کرا دی، تمام رسولوں نبیوں کا امام بنا دیا، آسمانوں پہ لے گیا رب، جہاں جبریل ٹھہرے اس سے بھی آگے لے گیا رب، وہاں لے گیا جہاں نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، لامکان لے گیا، قرب حق دیا۔ تو دیکھو اگر مصطفیٰ کے پاس فخر ہوتا تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن نبی کو انعامات ملتے چلے گئے اور مصطفیٰ فرماتے رہے اللہ نے یہ دیا لا فخرانی، اللہ نے یہ دیا لا فخرانی، لا فخرانی، یہاں تک کہ قرب حق مل گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی نہ آنکھ، نہ پلک جھپکی نہ آنکھ آئی، اس طرح رب کا دیدار کیا۔ لیکن مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے؟ لا فخرانی، تو رب نے فرمایا تھا حل لک حاجتی، اے حبیب تمہیں حاجت کیا ہے؟ تو اس وقت رسول نے اپنے بلندیت درجات کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنی بلندی دے دی، اے اللہ میں اس کا شکر ادا کرنے تیری بارگاہ میں نہیں آیا ہوں، ہاں میں نے جو بندگی کی ہے وہ کمزور ہے، ذرا خیال کرو، میرے نبی کی عاجزی تو دیکھو کہ جب رب نے فرمایا حل لک حاجتی، اے حبیب آپ کو کچھ حاجت ہے تو عرض کر دیتے، جو چھپا کے رکھا تھا ازل میں، دنیا میں آئے تھے تو بولے تھے، وہاں بھی بولتے تھے رب اپنی امت تھی، لیکن آداب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ طالب علم ہوتے ہیں، کچھ مرید صادق ہوتے ہیں، سوچ کر آتے ہیں کہ چلو آج حضرت سے کچھ سوال کروں گا، بس سمجھ رہے ہیں نا، حضرت سے سوال کروں گا، لیکن جو یہاں پہنچے تو درسگاہ میں دیکھا حضرت کا روح ہمت ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، منہ کی بات منہ میں رہ گئی، بول نہ سکے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اسٹوڈنٹ جو ہیں بتاؤ بھائی، کچھ مرید ہوتے ہیں جو پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت سے چل کے اپنی بات کہوں گا، لیکن 4 گھنٹہ بیٹھے رہتے بات نہیں کر پاتے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے، تو یہ استاد یہ پیر صاحب ہیں، ذرا سوچئے، وہ تو رب کا معاملہ ہے کہ رب الارباب کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ اب وہاں رب ارشاد بھی فرما رہا ہے، میرے پاس کوئی میرا مرید آئے میں اسے کہوں تمہیں کچھ حاجت تو بولے کہ نہیں بولے گا؟ ہاں وہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، جو نہیں بولنے والا وہی بول پڑے گا نا۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا حل لک حاجتی، آپ کو مجھ سے کچھ حاجت ہے؟ تو حاجت تو یہ لے کے گئے تھے کہ میری امت ہبا کر دی جائے، لیکن جب قرب حق میں رب نے فرما دیا کہ حل لک حاجتی، تو اب وہاں اس بڑی دربار میں یہ کہنا کہ حاجت کو پیش کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، اے اللہ جیسا مجھے تیری
بندگی کرنی چاہیے تھی کر نہ سکا، جیسا مجھے تجھ کو دیکھنا چاہیے تھا دیکھ نہ سکا۔ نعرہ تحریک، نعرہ رسالت، شہزادہ سمرانوں کی چھوچا۔ تو اللہ فخر کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ جو اپنے کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے۔ میں یہ دعوت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ علم حاصل کرنے کے بعد لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں۔ تو سنو، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا مقام ہوگا؟ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ پوچھے کہ کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہو مل جائے گا۔ بولنا چاہیے تھا نا، لیکن کیا نے کیا؟ جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے کر نہ سکا۔ اللہ فرماتا ہے حضور کی بندگی کو، کسی نبی کی بندگی کا ایسا ذکر نہیں کیا جیسا مصطفیٰ کی بندگی کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور جب نماز رات میں پڑھنے لگے پوری رات، تو اللہ ایسا پڑھنے لگے کہ پیروں میں ورم آ گیا، جلد مبارک شق کر گئی، اور وہاں سے حضور کا لہو مبارک بہ کر نالے میں مصطفیٰ میں جمع ہونے لگا۔ ذرا خیال کیجئے، اب جو جمع ہونے لگا تو اس رب العالمین کو اپنے حبیب کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی، تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رات میں قیام کرو منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا کم کرو۔ کیا؟ تھوڑا کم کرو۔ ہاں سمجھے نا؟ قیام اللیل سے روکا نہیں، لیکن یہ جو رات بھر عبادت کر رہے ہیں رب فرما رہا ہے کم کرو۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے بھی اگر اس پہ بیان کیا بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ بہرحال اتنا کہنا یہ ہے کہ جس کی عبادت ایسی ہو کہ خدا اس عبادت میں تخفیف کرائے، اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَوَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلَّا، جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے تھی میں کر نہ سکا۔ خیال کرو مسلمانوں، اور حضور جیسا اللہ کو کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور رسول پاک کیا عرض کرتے ہیں؟ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ۔ آج کل تو جس کو ایک رومال مل جائے درگاہ کا بھی تو بھی اپنے کو سکوٹی دیتا ہے۔ سمجھے نا؟ درگاہ گیا، وہاں کی ایک چادر اگر خادم صاحب نے اس کے سر پہ باندھ دی تو وہ سمجھتا ہے کہ میری معراج ہو گئی۔ نماز چھوڑ دیتا ہے، بالکل بے نمازی ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے میں تو معرفت والا ہوں، میں تو بڑا معرفتی ہوں۔ ارے میاں معرفتی نہیں، مار پڑتی ہے، دنیا میں بھی مار پڑے گی، قبر میں جاؤ گے تو ماں بھی پڑے گی، اور اٹھو گے تو پھر پڑے گی۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ لیکن میرے نبی سے بہتر معرفت حاصل کرنے والا کون؟ مگر رسول کائنات فرماتے ہیں وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، جیسا مجھے تجھے دیکھنا چاہیے تو میں دیکھ نہ سکتا۔ اللہ کو اپنے احاطے میں کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی اپنی نگاہوں کے احاطے میں لا سکتا ہے؟ بولیے۔ حضور نے اپنی شان رسالت کے حساب سے دیکھا، لیکن صحیح معنوں میں جیسا دیکھنا چاہیے تھا مصطفیٰ بھی دیکھ نہ سکے۔ اظہار حقیقت فرماتے ہیں کہ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، جیسا مجھے تجھ کو دیکھنا چاہیے تھا دیکھ نہ سکا۔ اللہ اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا کہ اے حبیب لو، اے حبیب لو، آپ کو بھی دیتا ہوں اور آپ کی امت کو بھی دیتا ہوں، ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ جسے میں نے کسی نبی کو دیا وہ بھی ایک دو دیا، لیکن آپ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب آپ کو 50 تحفے دیتا ہوں، یہ آپ کی امت کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ذرا خیال کیجئے وہ تحفہ کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو، نماز۔ وہ تحفہ نماز ہے،
احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے 50 کو 5 کروا دیا. اب یہاں ایک بات اور بھی بتاؤں، حضور کا اختیار دیکھو. معراج میں اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا نا، آپ آئے تھے اور مکے سے، کعبے سے بیت المقدس لے گئے، آسمانوں میں لے گئے، سدرۃ المنتہا کو لے گئے، وہاں تک ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا، پہلی مرتبہ. لیکن حضور اس رات جو معراج ہوئی تھی حضور کی، آپ نے اللہ کا دیدار کتنی مرتبہ کیا معلوم ہے؟ ارے بولو بھائی، کتنی مرتبہ کیا؟ بولو. 9 مرتبہ آپ اپنی مرضی سے گئے. اللہ نے اپنی مرضی سے 1 مرتبہ بلایا. یہ بھی اختیار رسول دیکھ لو کہ اللہ نے 1 مرتبہ اپنی مرضی سے بلایا. ساتھ جبریل سدرۃ المنتہا تک گئے، راستہ وہی ہے مکہ جانے کا. لیکن سنو، اس 9 مرتبہ میں کسی مرتبہ بھی اللہ نے مصطفیٰ سے نہیں فرمایا چلے آؤ، بلکہ یہ اختیار رسول ہے کہ مصطفیٰ نے چاہا اور قرب حق پا لیا. مصطفیٰ نے چاہا اور قرب حق پا لیا. اور راستے میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، اگرچہ وہ روح الامین ہی کیوں نہ ہو، انہیں بھی خبر نہ ہو. 9 مرتبہ جا کے کم کرا لیا. کتنی ہوئی؟ بولو. 5. موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، اگر اور 1 مرتبہ چلے گئے ہوتے تو ارے بولو، تب تو تم لوگ زیادہ خوش ہوتے نا. میرے عزیز، اس نماز کی عظمت کو سمجھو. جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب. اس کی اہمیت کو سمجھیے. تو اللہ نے فرمایا جو اسے قبول کر لیں گے وہ آپ کے لیے ہبہ کر دیے جائیں گے. اب سنو، کتنا پرسنٹ ہے نمازی کا؟ کتنا پرسنٹ ہے نمازی کا؟ اللہ نے تو اصول بتا دیا. وہی ہبہ ہوں گے جو نمازی ہوں گے. جو نمازی ہوں گے وہی ہبہ کر دیے جائیں گے آپ کے لیے. اب تو حضور کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضور خوش نہیں ہوئے. مدینے میں، مکے سے مدینے چلے آئے، بے چینی وہی تھی، بے قراری وہی تھی. اب جب مدینے میں اسی بے قراری کو لے کر آپ راتوں رات قیام اللیل فرماتے، ایک دن آپ نے عہد کر لیا مجھے تو اللہ کو منانا، اب جب تک میرا رب راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں درے دولت سے ہٹوں گا نہیں. جانتے ہو، بغیر کسی کو بتائے ہوئے میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کر کے بات کو ختم کر دوں گا. سنیں گے بھائی؟ کسی کو خبر نہیں تھی اور اللہ کے رسول خاموشی سے مسجد نبوی سے کاشان نبوت سے نکل گئے، کسی کو پتہ نہ چلا. ازواج مطہرات کو بھی خبر نہیں ہوئی. جب چند گھنٹے حضور نظر نہیں آئے تو ساری ازواج کو بے چینی ہوئی. اللہ کے رسول ہیں کہاں؟ اللہ کے رسول ہیں کہاں؟ خبر باہر بھی پھیلی تو صحابہ بھی بے چین ہوئے، حضور ہیں کہاں؟ ایک ایک گھر جا جا کے لوگوں نے معلوم کیا. باغات میں گئے، پہاڑوں پہ گئے کہ حضور کہاں چلے گئے. حتیٰ کہ 1 نہیں 3 دن گزر گیا. اور اس 3 دن میں مدینے کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟ انسان تو انسان ہے، جانور اور پرندوں نے بھی نہ پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا. غم رسول میں، فراق رسول میں چرند و پرند بھی بے چین و بے قرار تھے. نہ انہوں نے پانی پیا، نہ انہوں نے دانا چگا. جو جہاں ہے نہ پرواز کیا، جو جگہ ہے پرندے اسی جگہ پر ساکت ہو کر پروں کو جھکا کر پروں کو ڈال کر بیٹھ گئے. جانوروں نے جگالی کرنا بند کر دیا. غم رسول میں اس 3 دن میں مدینے کی یہ حالت تھی. مسلمانوں یہ حالت تھی. تلاش یار میں لوگ جگہ جگہ تشریف لے جا رہے ہیں مگر رسول کائنات کی خبر نہیں لگ رہی. حتیٰ کہ تیسرے دن
حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ زبیر، سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بھی دیگر صحابہ ساتھ میں ہو کر کے تلاش کرتے کرتے شہر سے باہر نکل گئے. اور جو شہر سے باہر نکلے تو ایک چراگاہ میں ایک جو بکری بھیڑ چلاتا، کیوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا کہتے ہیں نا. آپ کے وہاں تو چرہو بھی ہے نا؟ کیا چرہو کا کیا ہے نا؟ آپ کا چرہو ہے نا؟ یہ 15 بجے ہوئے ہیں چرہو کے. عزیزو، چرواہا وہاں تھا، عربی گاؤں دیہات کا رہنے والا. حضرت عمر کی نظر جو اس پہ پڑی تو آپ اس کے قریب گئے، اور جانے کے بعد حضرت عمر نے اس چرواہے سے حضور کے تعلق سے پوچھنا شروع کیا. نام نہیں لیا، ادب کے مارے نام نہیں لیا. حضور کا نام لینا بھی سوء ادبی ہے. جانتے ہو کیسے پوچھا؟ شمس الضحیٰ کو دیکھا، بدر الدجا کو دیکھا، نور الہدیٰ کو دیکھا، کہف الورا کو دیکھا، صدر الورا کو دیکھا. اب حضور کے جو القابات تھے وہ اس چرواہے سے بیان کر رہے ہیں. اب وہ بار بار یہ کہتا لا علم لا عرف لا علم لا عرف. نہ میں جانتا ہوں نہ میں پہچانتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں نہ میں پہچانتا ہوں. آخر کا حضرت عمر واپس ہو گئے مایوس ہو کر. ابھی لوٹ رہے تھے کہ اچانک چرواہے نے زور سے آواز دی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. جیسے گاؤں کے کھیت میں کہتا ہے آدمی پکارتا ہے نا، اس نے بھی آواز دی، تھامو تھامو رکو. حضرت عمر رکے، مڑے، قریب بلایا اس نے. تو قریب آ گیا تو چرواہے نے کہا بھائی دیکھیں 3 دن سے میں یہاں اپنے ان جانوروں کو لے کے آتا ہوں، یہ آتے ہیں لیکن نہ یہ پانی پیتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ جگالی کرتے ہیں. جانور جگالی کرتا ہے نا، منہ چلاتا رہتا ہے، جھاگ نکلتا رہتا ہے. اگر نہ ایسا ہو تو اس کا مالک یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ جانور بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ جانور بھی اسی حال میں نہ پانی پیتا ہے نہ گھاس چرتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. ہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. تو جب وہ روتا، وہاں سے رونے کی آواز ہمارے جانور سنتے تو وہ بھی روتے، جانور بھی روتے ہیں. اتنا حضرت صدیق اکبر نے جو سنا نا تو ان کی بانچیں کھل گئی. حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر ٹھہرو، وہاں کوئی اور نہیں ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عمر کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو چھوڑ کر بڑے جوش میں بڑے اعتماد کے ساتھ اس یقین پہ گئے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو میں منا لوں گا، کیونکہ میں تو مزاج پیغمبر سے واقف ہوں، میں ان کے بچپن کا ساتھی ہوں، یار غار ہوں، میں ہم سفر ہوں. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو میں ہی ساتھ آیا تھا، تو مصطفیٰ کے مزاج سے میں واقف ہوں، جا کے بھی منا لوں گا. صدیق اکبر بڑے جوش کے ساتھ چڑھتے ہوئے پہاڑ پر پہنچے. دیکھا کہ ایک گفا میں، غار میں اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور رو رہے، کان رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مگر کوئی جواب نہیں، جس میں جنبش بھی رہی. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد دوسرا سلام بھی کیا، کوئی جواب نہیں. حضرت عمر کا بدن لرز گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے سلام کیا اور حضور نے اس کا جواب نہ دیا. آخرکار ہمت کر کے تیسرا سلام بھی کر دیا، لیکن اس تیسرے سلام پہ بھی حضور نے سر نہیں اٹھایا، جواب نہیں دیا. تو حضرت صدیق اکبر بڑے رقیق القلب تھے، رونے لگے. اور یہ خیال دل میں آیا، لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو کر یہاں آ گئے، مجھے سے ناراض ہیں. اور روتے ہوئے مایوسی کی حالت میں
پہاڑ سے اتر کر کے ساتھیوں کے درمیان آئے. عمر قریب آئے تو سینے سے لگا لیا کہ اے عمر، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں. میں نے 3 بار سلام کیا مگر رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک مجھ سے ناراض ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں آپ ایسا خیال مت کیجئے، میں ابھی جاتا ہوں، منا کے لاتا ہوں. حضرت عمر فاروق بھی بڑے اعتماد و یقین کے ساتھ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہاں پہنچے تو حضور کو سجدے میں پایا. آپ نے بھی سلام کیا، 1 سلام 2 سلام 3 سلام، جواب نہ ملا. وہ عمر جو بڑے سخت دل کے تھے، کسی کے موقع پہ بھی نہیں روئے تھے، مگر آج جب سلام کا جواب نہ ملا تو اس عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. وہ بھی روتے ہوئے واپس آئے اور آ کر یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے رسول اللہ مجھ سے بھی ناراض ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب رسول پاک کو راضی کرانے کے لیے اگر علی کو بھیجا جائے تو علی کے جانے سے مصطفیٰ ضرور راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا رشتہ بڑا نرالا ہے. یہ حضور کے بھائی بھی ہوتے ہیں اور یہ حضور کے داماد بھی ہوتے ہیں. حضور نے ان کی پرورش بھی کی ہے. اگر یہ چلے جائیں گے تو مصطفیٰ جانے رحمت راضی ہو جائیں گے. لیکن جانتے ہو باب العلم نے کیا فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب ان 2 بڑے حضرات شیخین سے راضی نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا راضی ہوں گے. ہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب اگر رسول کسی سے راضی ہوں گے تو اپنی جگر گوشہ فاطمہ زہرا سے راضی ہوں گے. اگر فاطمہ چلی جائیں تو یقیناً مصطفیٰ جان رحمت ان کا لحاظ و پاس رکھیں گے اور ہم سب سے راضی ہوں گے. اب معاملہ یہ تھا کہ بی بی فاطمہ کے پاس خبر پہنچے اور وہ جائیں گی کیسے؟ وہ تو بڑی حیا والی ہے. جب سے پردے کا حکم آ گیا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ناخن کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے. وہ فاطمہ زہرا جو اتنی حیا والی ہیں، آپ کے لباس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اتنی حیا والی ہیں، انہیں کون راضی کرے گا؟ سب نے طے کیا کہ سب سے زیادہ اوپر رسیدہ سلمان فارسی ہیں اور رسول اللہ نے انہیں اہل بیت میں شامل کیا ہے، تو لہذا ان کا خیال بی بی فاطمہ بھی کرے گی، تو لہذا سلمان فارسی کو بھیجا جائے. غرض کے سلمان فارسی کو تیار کیا گیا. آپ حجرہ فاطمہ پہ تشریف لائے اور آ کر دستک دی. اندر سے پوچھا گیا کون کام ہے؟ سلمان. آپ کس گھر سے آئے ہیں؟ آپ نے عرض کیا اے جگر گوشہ رسول، اے بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لگ گئی ہے، معلوم ہو گیا کہ حضور کہاں ہیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ اس 3 دن میں 70 مرتبہ دروازے پہ آتی تھی کہ میرے بابا کی خبر کوئی لا کے دے دے، اور جو یہ خبر مجھے ملی تو میرے دل نے چاہا کہ دروازہ کھولوں اور دوڑ کر بابا جان کی بارگاہ میں حاضری دے دوں. لیکن بات شریعت سامنے آ گئی. خیال کیجئے میری بہن بیٹیوں آپ سب بھی کہ سیدہ فاطمہ اتنی بے چین و بے قرار تھی. آج ہمارے وہاں تھوڑی سی خوشی یا تھوڑا سا غم ہو جائے ہم بہت کچھ بھلا دیتے ہیں، ہم ساری شریعت کو بھلا دیتے ہیں. نہیں میرے عزیز، بی بی فاطمہ سے ہمیں تمہیں سبق لینا چاہیے کہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ دروازہ کھولوں اور دوڑ کر جاؤں بابا جان کو منا کے لے آؤں، لیکن شریعت نے مجھے روکا. میں ٹھٹک گئی اور پھر الٹے قدموں میں اپنے حجرے میں آئی. آ کر میں نے ایک بڑی سی چادر میں اپنے جسم کو ڈھکا اور سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ میں اس پہاڑ پر گئی. جب اس پہاڑ پہ بی بی فاطمہ پہنچی جہاں حضور سجدے میں تھے، سیدہ فاطمہ نے بھی رسول اللہ کو سجدے میں دیکھا. آپ نے بھی سلام کیا، لیکن جیسے ہی بی بی فاطمہ نے سلام کیا، ذرا دیکھو ان اہل بیت کا مقام بھی، جسے سمجھو کہ اگر فاطمہ کی آل حسین یا حسن نبی کی پشت پہ آ جائیں
تو رسول رحمت سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. اگر بی بی فاطمہ اگر حالت سجدہ میں سلام کر دے تو اب یہ خیال نہیں کرتے کہ میں کس لیے سجدے میں آیا، بلکہ بی بی فاطمہ کا خیال کر کے سجدے سے سر اٹھا دیتے ہیں. سجدے سے سر اٹھایا. سیدہ فاطمہ نے مدینے والوں کے احوال کو پیش کیا. یا رسول اللہ 3 دن سے نہ کسی نے کھایا ہے نہ پیا ہے، سب مغموم ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے. تو بیوی فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا کیسے چلا جاؤں، میں تو طے کر کے آیا ہوں، جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا میں واپس مدینہ نہیں جاؤں گا. اے بیٹی، بس یہ کہہ کر رسول پاک پھر سجدے میں چلے گئے. اب جو سجدے میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لنگی تھی تھوڑا اڑ گئی، پنڈلی مبارک سے خون بہ رہا تھا. بیوی فاطمہ نے جو اس منظر کو دیکھا تو چیخ اٹھی اور عرض کرتی ہے پروردگار سے کہ اے رب کائنات، میں اپنے بابا کے بہتے ہوئے لہو کو دیکھ نہیں سکتی. اے مولا، اگر تجھے فدیہ چاہیے تو میرے دو بیٹے حسن و حسین ہیں، اسے قبول فرما لے اور میرے بابا کے حق میں راضی ہو جا. عزیزانی گرامی، حضرت فاطمہ زہرا کی یہ دعا رب نے قبول فرما لی. ابھی یہ دعا فرمائی تھی بیوی فاطمہ نے کہ حضرت جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، من قریب محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا کہتے ہو آخری بات سن لو، وہ نعمتیں ہیں کیا؟ وہ نعمتیں ہیں کیا؟ اسی کو سمجھ لو. کل میدان محشر ہم تم سب اپنے گناہ و خطا کے ساتھ اپنی نیکیوں کے ساتھ محشر میں پہنچیں گے اور ہمارے اعمال میزان پہ تولے جائیں گے. اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا، جسے چاہے گا دوزخ دے گا. جب امت رسول کے اعمال میزان پہ تولے جائیں گے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. جس کی شفاعت رسول فرما دیں گے، اگرچہ وہ گنہگار ہے اللہ اسے بخش دے گا. اب جہنم میں جگہ نہیں دے گا بلکہ جنت پہنچا دے گا. پتہ کیا چلا کہ شافعی یوم نشور جناب محمد رسول اللہ، جس محشر میں انبیاء بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگائیں گے، وہاں بھی رسول انا لہا کی دعوت دیں گے. انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے لیے ہوں. یہ تو حضور کا معاملہ ہوا. لیکن حضور راضی کس سے ہوں گے؟ بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور کی امت کے صلحاء، جب حضور کی امت کے اولیاء، ابدال، ابطال، اغواس، نجبہ، نخبہ، علماء، فضلہ، حفاظ یہ کھڑے ہوں گے، کوئی اپنے مریدوں کے لیے سفارش کر رہا ہوگا، کوئی اپنے محسنین کے لیے سفارش کر رہا ہوگا. مثال کے طور پر مدرسہ اشرف العلوم میں یہ بچہ جس نے ابھی حفظ مکمل کیا، جس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا گیا، سند حفظ دی گئی ہے اسے، اگر یہ عمل کے ساتھ رہا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رہا، قرآن کو محفوظ رکھا، دعا کرتا ہوں ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے؟ ہر حافظ قرآن، ہر عالم نبیل ایسا ہی ہو کہ جو قرآن کے حافظ ہوں، ٹھیک ہے، قرآن کے اسرار رموز کو جاننے والے عالم ہوں، لیکن متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، متکبر نہیں ہو، مغرور نہیں ہو، عاجزی و انکساری کرنے والے ہوں گے. تو سنو کل میدان محشر انبیاء تو اذهبوا الی غیری کا نعرہ لگائیں گے، جاؤ کسی اور کے پاس.
لیکن حضور کی امت کا یہ ادنا فرض جب حافظ قرآن بن کر محشر میں کھڑا ہوگا اور اس کا احسان کرنے والا جس نے اسے پڑھنے کے لیے کتاب دی، جس نے اس کے لیے بستر کا انتظام کیا، جس نے اس کے لیے پانی کا انتظام کیا، جس نے اس کے لیے صاحبان بنایا، جس نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اگر ایک لقمہ بھی کسی نے احسان کے طور پر کھلا دیا، یہ دنیا میں تو اس کا احسان چکا نہیں پائے گا۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کل میدان محشر اگر ان میں سے کوئی جن کے اعمال کچھ کمزور ہوں گے اللہ انہیں سزا دینا چاہے گا تو یہ طالب علم کھڑا نہیں رہے گا خاموش، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگائے گا کہ اے اللہ، اے پروردگارا، اے رب قدیر، میں حافظ قرآن بنا ہوں تو اس کی وجہ سے بنا ہوں۔ اے اللہ، اے پروردگارا، زندگی میں اس نے میرے اوپر ایک چھوٹا سا احسان کیا تھا، دنیا میں اس احسان کا بدلہ چکا نہ سکا۔ اے اللہ، آج میں تیری بارگاہ میں سفارشی ہوں، اے پروردگارا تو اسے بخش دے۔ جس وقت رحمت حق بہانہ بھی جویت ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے عذاب، جہنم کی زنجیریں کاٹ کر اب اسے جنت میں پہنچا دو۔ تو جب اس کے ذریعے سے کوئی محسن بخشا جائے گا تو میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس مدرسے کی ترقی و ترویج و اشاعت میں، اس کی ترقی میں آپ حصہ لے رہے ہو۔ انشاءاللہ کل میدان محشر یہ عمل آپ کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ یہاں کے طلبہ جن پہ آپ نے احسان کیا ہے کل وہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے سفارشی بنیں گے، اور جب یہ سفارش کریں گے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شادابی ہوگی، حضور بھی مسکرا دیں گے، اور ان کے مسکرانے میں ہی تو ہماری بخشش ہونے جا رہی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے کہ علم ضرور حاصل کیجئے مگر مغرور مت بنیے، متکبر مت بنیے، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کیجئے، تواضع پیدا کیجئے، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریے۔ آج مسلمانوں کی حالت بہت پسماندہ ہوتی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی علم کی اتنی دعوت نہیں دی جن کی دعوت جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے بچپنے کا ہونا ضروری ہے، لیکن حضور نے تعلیم کی ابتدا صرف بچوں سے نہیں کرائی۔ جو لوگ اوور ایج ہو چکے تھے انہیں بٹھا دیا چبوترے پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو پروڑ شکشا جسے کہتے ہیں، اولڈ مین ایجوکیشن جسے کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ چونے سے بنا ہوا ہے، ایک گولا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایسے وائی بنا ہوتا ہے، دو گولے اور چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس کا سمبل ہے۔ جگہ جگہ نہیں، پروڑ شکشا ابھیان ہے نا، طرح طرح کے۔ تو یہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے رائج کیا تو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے مسلمانوں، علم ضرور حاصل کرو، علم دنیا بھی حاصل کرو اور علم دین بھی حاصل کرو، مگر مغرور مت بننا، گھمنڈ مت لانا، تکبر مت لانا۔ انشاءاللہ تعالی جب تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کا خوف لے کر علم دین حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں بھی عزت و سرفرازی عطا فرمائے گا، اور کل میدان محشر میں بھی عزت و سرفرازی عطا فرمائے گا۔ بس چلتے چلتے آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ ہم سے آپ سے بھی بہت زیادہ ایگو ہو چکا ہے، اور ہم نے کسی کے ایگو کو ہرٹ بھی کیا ہے۔ بہت اچھا ہے
کہ آؤ اس سے اچھی محفل ملے گی نہیں، اسی محفل میں آؤ ہم سب مل کر کے اپنے جیون کی خطا بھول کو اکٹھا کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو جائیں، تاکہ پروردگار ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، تھوڑی دیر سر کو جھکائیے، دیکھیے میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی۔ اگر کوئی خطا بھول گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ وہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سے لمحات بلا یقین جانیے اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں گویا ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے، نماز سے غافل نہ ہو، نماز پابندی سے پڑھیے۔ ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو قائم کریں اور نماز پابندی سے ماں بہن بیٹیاں گھروں میں پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں نمازیں ادا کریں باجماعت۔ امید یہ ہے کہ آج کی اس محفل سے آپ ایک بہتر پیغام لے کر جائیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آخر میں چلتے چلتے میں آپ سب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اشرف العلوم کی جو کارکردگی ہے، اس ادارے کی جو خدمات ہیں، اس سے آپ لوگ راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں؟ کیا بھائی مدرسے کو اور ترقی دینا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے حوصلے اسی طرح بلند رہے تو حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ کو برکت دے، اور یہ ادارہ جس جانفشانی کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے زور بازو میں اور قوت عطا فرمائے، اور ان کے دست و بازو اللہ تعالیٰ بے شمار کو بنا دے، تاکہ یہ دارالعلوم اہل سنت اشرف العلوم جو اشرف نگر بالا ٹولی روڈ پہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم دین کا بلند ترین مینار بنا دے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ہاں بھائی